شکریں ان کی پرواہ نہ کریں۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا۔ محترم حکیم صاحب بھی بیان فرما رہے تھے، وہی بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ اب اس پر جمے رہنے کے لیے نا کہ ساری عمر بندہ خزانے کے ڈھیروں کو ٹھکرا دے رشوت کے، دوسری طرف خطرے آئیں ان کو بھی برداشت کرے، ہنسی سے خوشی سے، یہ کوئی آسان بازی؟ اس کے لیے جو چیز درکار ہے جس سے یہ استقامت پیدا ہوتی ہے، حوصلہ پیدا ہوتا ہے، وہ ہے اللہ کا ذکر۔ اور وہ بھی ہنگامی نہیں کہ کبھی مصیبت آئی تو یاد کر لیا، ہر وقت وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ بکرا جو ہے یہ ٹائم چل رہا، پی ایم ہے، اے ایم ہے، ہم کہہ دیتے ہیں، جو دوپہر سے پہلے ہے یہ سارا بکرا ہے۔ دوپہر جب ہو گئی اب رات تک جتنا ٹائم ہے یہ اصیلہ ہے، اس لیے کہا صبح شام ہر وقت اپنے رب کا نام لیتا رہے۔ اللہ کو یاد رکھے گا ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی، کوئی لالچ گمراہ نہیں کر سکے گا۔ جب خزانے آئیں گے تو کہے گا یہ خزانے کیا، ابھی موت ہو جائے، یہ فانی دنیا یہی رہ جائے گی جو میرے لیے اللہ نے اگلی دنیا میں تیار، خیر عند ربک ثواب و خیر مردا، جو آگے میرے لیے اللہ تیار کر کے بیٹھا وہ گم کر دوں، میں اس لالچ میں پڑھ کے وہ چھوڑ دوں، میں نہیں اس کو چھوڑ سکتا۔ خطرے بھی آئیں تو کیا یہ کیا ہے، قتل کر دیں گے، دنیا سے میری زندگی ختم کر دیں گے۔ جیسے جادوگر جو تھے جب وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تو فرعون نے کہا اچھا بھائی مزہ چکھاتا ہوں، تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ کرنا تو میں درختوں پر لٹکا دوں گا۔ تو ایمان انہوں کہاں تک لے گیا، ایک لمحہ کا ایمان، انہوں نے کہا فقد مان تکات، جو تو کرنا چاہتا کر لے، انما تقضی ھذا الحیات الدنیا، تیرے بس میں کیا کہ تو دنیا کی ہماری زندگی ختم کر دے، ہمیں مار دے گا نا، یہی کرے گا نا۔ مگر جو ہم پیغمبر پر ایمان لائے، ہم ہیں فان کے بعد، ہم جادو کو جانتے، ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ جادو نہیں، یہ پیغمبر ہے، یہ معجزہ، اس لیے ہم ایمان لے آئے۔ ہم تو معافی مانگ رہے ہیں اپنے اللہ سے کہ تو نے جو ہمیں مجبور کیا اور ہم نے پیغمبر کا مقابلہ کیا، اللہ ہمارا یہ جرم ہی معاف کر دے، تو کر لے تو کرنا۔ اب دیکھیں نا ایمان میں کتنا زور ہے کہ ایک لمحہ میں وہ اتنے ولی بن گئے، انہوں نے کر لا جو کرنا چاہتا، ہماری زندگی دنیا کی تو ختم کر سکتا۔ تو اس لیے کہا اللہ کی یاد جو ہے نا یہ وہ کلانشن کوف ہے، یہ وہ ہتھیار ہے جو ہر مرحلہ میں آدمی کو بھٹکنے سے بچاتا۔ کوئی بھی لمحہ آپ کے دل میں اللہ کی یاد ہے، زبان پر اللہ کا ذکر ہے، آپ کہیں کیا کم کہہ رہے، کدھر کو دعوت دے رہے۔ اور جب اس عورت نے بند کمرے میں یوسف علیہ السلام جیسے حسین اور خوبصورت جس کے بارے میں اللہ کے رسول فرمایا اعلیٰ حسن دنیا کا ملا یوسف علیہ السلام کو، جوانی بیابان میں پرورش پائی، نبی اور دعوت دی، تو کیا ہتھیار تھا آپ کے پاس؟ معاذ اللہ انہ ربی، توبہ توبہ، کس بات کی دعوت تم دے رہی ہو؟ اللہ میرا رب ہے، میں اس سے پناہ مانگتا ہوں، اللہ کا حکم توڑ کر بھی کوئی فلاح پا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، یہ جو حکم آپ کو پیغمبر ملا ہے نا کہ اللہ کے حکم پر جمے رہو اور ہر حال میں ڈٹے رہو، یہ آسان بازی نہیں، یہ طے تب ہوگا یہ مرحلہ اگر آپ صبح و شام اللہ کو یاد رکھیں۔ کسی لمحہ آج جو موجودہ دور ہے یہ فکر کا دور ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ لوگوں نے عقل کو بہت استعمال کیا، آسمان پر پہنچ گئے، ایسی ایجادیں کی حیران کن کہ وہ جادو کا کھیل معلوم ہوتا۔ مگر جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، اقبال بڑا مرد کلندر تھا، قرآن سے واقف تھا، کہتا چیز فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر، قرآن جس فقر کی دعوت دیتا کہ اللہ کے فقیر اور درویش بن جا ولی، وہ کیا ہے؟ فقر قرآن اختلاط فکر و ذکر، دو چیزیں اگر اکٹھی ہو جائیں سچا اسلام آ جاتا ہے۔ فکر بھی اکٹھی ہو جائے، سوچے آدمی اس کائنات یہ کہ شے کی چیر پھاڑ کرے، اللہ کے راز معلوم کرے کہ دنیا کیوں بنی ہے، اس کو ڈھونڈے، اور ساتھ ذکر بھی ہو، ذکر اور فکر مل جائیں تو یہ قرآن والا فقر اور درویشی ہے۔ فکر را کامل ندین جو ذکر، جب محض فکر ہوتی نا، عقل بہت ہوتی، ساتھ ذکر نہیں ہوتا تو پھر یہ مغربی تہذیب ہی پیدا ہوتی نا، بدماش جنم لیتے ہیں، حرام زادے پیدا ہوتے ہیں، دنیا کو تباہ کرنے والے بامی ایجاد ہوتے ہیں۔ تو فقر کو میں کہتے ہیں یہ فکر کو ذکر کے بغیر میں نے کامل نہیں کیا۔ ذکر ہے وہ علاج جو قرآن تجویز کرتا، اس لیے بھرا پڑا ہے، مگر وہ بھی ہماری بدقسمتی کہ ذکر پھر رہ گیا کہ حجروں میں گھس جاؤ، ہزار ہزار دانے کی بلکہ 5,000 دانے کی تسبیح ہو، ایک اتنا لمبا ذکر تجویز کر دو کہ یہ بیچارہ وہی پڑھتا پڑھتا پاگل ہو جائے، غشی کے دورے پڑھنے شروع ہو جائیں، اس کا وہ ذکر ہی ختم نہ ہو، دنیا سارا جہان جو ہے اس کو قابو کر لے، اس کے اپنے ملک چھین لے، یہ ذکر میں مشغول۔ نیپولین حملہ آور ہوا مصر پر، اب خبر آ رہی تھی کہ علاقے چھنتے جا رہے ہیں،
خودیوں مصر گیا، اس نے جا کر کہا شیوخ ازہر سے، جامع ازہر پرانا مدرسہ، کہ آپ لوگ مشہور ہے کہ بخاری شریف اگر اس کا ختم کیا جائے تو ٹل جاتی ہیں مصیبتیں، مسجد کے محراب میں بیٹھ جائیں بخاری کا ختم کریں، قرآن کا کریں، بیٹھ گئے شاید، مگر اطلاع یہی آتی ہے وہ بھی علاقہ کیا، وہ بھی علاقہ کیا۔ تو ناراض ہو کر آ کر کہنے لگا یار یا یہ بخاری وہ نہیں ہے یا تم وہ نہیں ہو جو پہلے پڑھنے والے ہوتے تھے۔ باقی تو سارے ڈر کے مارے خاموش رہے۔ ایک عالم نے جرأت کی، اس نے کہا خودیو بخاری بھی وہی ہے، ہم بھی وہی ہیں۔ شرم کر، ملک میں شراب خانوں کے پرمٹ آپ نے لوگوں کو دیے ہوئے، شراب خانے چل رہا ہے نثر میں، بدکار عورتوں کے اڈے قائم اور علانیہ زنا ہو رہا، ناجائز ٹیکس لگائے ہوئے ہیں، تم وصول کر رہے ہو، کھاتے پیتے ہو، خلق خدا مر رہی ہے، تم حلوں میں عیش کرتے ہو۔ ایسا بیان کیا کہ خود ہی چلا گیا ناراض ہو کر۔ اب تھوڑی دیر بعد قاصد آیا کہ بلا رہا گورنر، تو لوگوں نے اس عالم کو کہا کہ اچھا بھائی الوداعی مسافہ، تو زندہ نہیں آئے گا، وہ تو حرامی ظالم ہے بڑا، وہ نہیں چھوڑے گا جو بات آپ نے کی، مگر نتیجہ بالکل اس کے برعکس نکلا۔ جب وہ گیا نا تو رو رہا، بالکل آنسو جاری تھے۔ اس نے کہا شیخ جو تو نے کہا بالکل ٹھیک، مگر ہم کیا کریں، یہ ہمارے پچھلوں سے چلے آ رہے ہیں، یہ ٹیکس بھی اور یہ کعبہ خانے۔ اس نے کہا یہی تو کافر کہتے تھے کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کا ایسا کرتے تھے، اگر تم یہ ٹھیک نہیں کر سکتے تو ہمیں کیا الزام دیتے ہو کہ تم قرآن کا ختم نہیں کرتے؟ کیا کریں ختم؟ اللہ تعالیٰ کیا سنیں ہماری جب تم لوگ دین کے باغی اور مخالف ہیں؟ تو ایسے ذکر بھی جائیں یہ بھی بیکار ہیں۔ ذکر تو اسی وقت کام دیتا ہے کہ اللہ کے دین پر جمے رہو، اور ساتھ یہ خیال رکھو کہ کوئی ترغیب آئے، کوئی خوف آئے، ساتھ ہی یہ سوچو کہ اللہ دیکھ رہا، ہم نے اس کی عدالت میں پیش ہونا۔ یہاں کھیل تماشے کے لیے اس نے نہیں بھیجا، ایک ایک گھر کی ریکارڈ ہو رہی ہے، واپس جائیں گے تو وہ پوچھے گا کیا کما کر لایا، جو صلاحیتیں دی تھیں، کان آنکھ دماغ دیے تھے کہ برتا ان کو صحیح، یا غلط کام کر کے جو کمائی ہوگی اس کے مطابق نتیجہ ملے گا۔ تو اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ حکم جو ملا نا کہ قرآن پر جمے رہو اور کوئی غلط حرکت نہ کرو، اس کے لیے مددگار یہ کہ صبح و شام ہر حال میں اللہ کو یاد رکھو۔ سادی بشوئے لوح دل از نقش غیر حق، سادی کہتے ہیں اپنے دل کی تختی پر سے ہر ایک کا نقش دھو ڈال سوائے اللہ کے نقش، اللہ لکھ رہے یا علم قرابہ حق نہ نمائے جہالت است۔ اگر آپ کے پاس ڈگریاں پی ایچ ڈی ہیں، جہان کے آپ لیے پھرتے ہیں سرٹیفکیٹ، مگر حق کا راستہ آپ کو نہیں ملا، اللہ نہیں ملا، اس کی یاد دل میں نہیں آئی، تو وہ سب جہالت۔ اس کو علم نہ کہیں، وہ جہالت کی پوٹ ہے جو آپ لیے پھرتے ہیں۔ علم وہ ہے جس سے اللہ کی یاد دل میں بیٹھ جائے، بے شک پڑھا لکھا ہو جناب